ہم چونکہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کیفیات پر اچھی طرح ہم خود بھی واقف ہیں، لوگ اپنی کیفیات کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہوں گے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو ہدیے کا مسئلہ تھا، کوئی مانگا بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی خود آفر کرے اور آپ ایک دفعہ اس سے لے لیں تو پھر آپ کی وہ عزت اور عظمت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے بہت جو اچھے مشائخ ہوتے ہیں، اچھا معاذاللہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لے لیتے ہیں نذرانہ تو برے مشائخ ہیں، نو، یہ کہنے کا مقصد نہیں۔ بہت سے ایسے مشائخ میں نے دیکھے، چلیں اچھے کے لفظ ہٹا دیتا ہوں، بہت سارے میں نے ایسے مشائخ دیکھے کہ اگر مرید بھی کچھ دینا چاہتا ہے نا تو وہ منع کرتے ہیں یا پھر لے کر فوراً جواب میں کوئی گفٹ دے دیتے ہیں۔ اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اس کو منع نہیں فرماتے تھے کہ دل آزاری ہوگی، اور جب آپ کو اس وقت اگر کوئی چیز موجود ہوتی وہ دے دیا کرتے، یا بعد میں آپ ذہن میں گویا کہ رکھا کرتے تھے اور عطا کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے خود ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ عاجزی کے الفاظ ہیں، کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے سوائے ذات باری تعالیٰ کے؟ اللہ کا تو احسان ہے، باقی مخلوق میں سے کون احسان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو کچھ دے گا تو یہ تو نبی کریم کا احسان ہے کہ اس کو قبول فرما لیں، لیکن سرکار عاجزی کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ خدمتیں میں اس کو احسان کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کا بدلہ اتارتا ہوں۔ اور صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ کے احسانات کے بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار عطا فرمانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے وہ سعادت رکھی کہ جب ان کو انعام ملے تو جب اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف لوگوں پر کرنا چاہے گا تو بہت ساروں کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، محبت اور عظمت مزید بڑھے گی۔ تو یہ بھی حدیث ظاہر کرتی ہے کہ سرکار دے دیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نذرانے قبول کرتے رہتے ہیں، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب نذرانہ قبول کیا جاتا ہے، کسی سیٹھ صاحب کا قبول کر لیا اور اس نے بڑا نذرانہ، کوئی بنگلے کی چابی، کوئی لینڈ کروزر کی چابی، اس کے بعد پھر وہ سیٹھ نصیحت تو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرائم کر رہا ہے، اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو پھر وہ پیر صاحب اس کو کہتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ اگر کہوں گا تو پھر یہ اس کے احسانات لیے ہوئے ہیں، اور یا یہ سلسلہ احسانات منقطع ہو جائے گا۔ یقینی سی بات ہے اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ پھر پیر کامل تو نہیں ہوگا، اور ہمیں کسی پیر پہ بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا تحفہ بھی لے لیتے ہیں اپنے مرید سے تو وہ ان کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں وہ کیفیت ان پہ طاری نہ ہو اور وہ احسانات حق بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے آپ کو احتساب نہیں کرنا۔ جو میرا مشاہدہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ تو ہے معظم دینی کا مسئلہ، دینداروں کا مسئلہ۔ پھر عام لوگوں کا بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر خاندان میں کبھی کوئی کسی کا احسان لے لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کم از کم یہ جو جس نے احسان لیا ہے یہ محسن کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ غلط کام بھی کر رہا اور یہ سمجھانے لگے تو وہ سیخ پا ہو جائے گا، تم وہ ہو جو جس نے مجھ سے مانگا تھا اور ہم نے تمہیں دیا، تم مجھے سمجھاؤ گے، یعنی طعنہ ماریں گے فوراً۔ اور پھر اگر فیملی کا وہ مطلب ہیڈ ہے تو پھر اس پوری فیملی احسان تلے دب جاتی ہے، بچے بھی اس کے سامنے دبیں گے، اس کی زوجہ بھی دبے گی۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند نہیں کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بالکل مسدود نہیں کر دیا کہ آپ کسی سے کچھ لے ہی نہیں سکتے، لیکن سمجھانا مقصد یہ ہے کہ بامر مجبوری بس جب بہت زیادہ ہو تب، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حدیثیں یہی سنی کہ جب آپ کسی کا جنازہ پڑھتے تھے، یعنی کوئی جنازہ آتا، سرکار پہلا سوال یہ کرتے تھے اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کہتے کہ قرضہ ہے تو فرماتے پھر تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی اظہار ناراضگی فرماتے تھے، حالانکہ قرض یہ مانگا نہیں ہے کہ یار میری مدد کر دو، یہ نہیں، قرضہ، اس پہ بھی اظہار ناراضگی۔ پھر حضرت جابر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں تو اللہ معاف فرمائے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، میں قرضہ اتار دوں گا۔ پھر سرکار نے جنازہ پڑھایا، تو اس طرح کچھ کا تو منع ہی کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی سے مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے یا اپنی فیملی کو
مجروح کر کے پھر وہ جیے۔ اس لیے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دو لو نہیں۔